بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، اس وقت دنیا بھر سے مسلمان موسم حج کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اہل توحید کی بڑی تعداد مکہ کی سرزمین پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہی ہیں۔ حج یہ وہ عظیم عمل ہے جو انسان کے تمام گناہوں کو مٹا کر گویا اسے نئے سرے سے زندگی عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ جس کسی نے حج کیا اور اس حج میں اس نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا ہو، اس نے اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کیا ہو، تو وہ حج سے ایسے لوٹے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ بہت سے مسلمان مالی، جسمانی اور وقت کی قربانیاں دیتے ہوئے فریضہ حج کی ادائیگی کی خاطر کعبۃ اللہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن یہ سعادت ہر مسلمان کو میسر نہیں آتی۔ کئی ایسے مسلمان ہیں جو مالی یا جسمانی مشکلات کی وجہ سے حج بیت اللہ سے محروم ہیں، لیکن ایسے ہی وقت ہمیں دین اسلام کی خوبصورتی اور امتیاز کا علم ہوتا ہے کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والے ہر طبقے کا لحاظ رکھا ہوا ہے۔ اس نے ایسے کئی اعمال بیان فرمائے جن کے کرنے کی وجہ سے ایک انسان اپنے شہر میں رہتے، اپنے گلی محلے اور گھر میں رہتے ہوئے وہی اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے جو اجر و ثواب کعبۃ اللہ پہنچ کر حج کی ادائیگی یا عمرے کی ادائیگی پر انسان کو ملا کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ہم حسرت بھری نگاہوں سے حاجیوں کو ودا کر رہے ہیں۔ دل تڑپتا ہے، کبھی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل و زبان سے یہ صدائیں اور دعائیں نکلتی ہیں کہ الہ العالمین ہمیں بھی اس توفیق سے نواز دیتا کہ ہم بھی تیرے گھر کا دیدار کر لیتے۔ لیکن یہی وہ وقت ہے جس وقت میں ہمیں ان اعمال کی طرف لپکنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، جن کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے کہا ہے کہ جو انسان یہ اعمال کر لے تو اس انسان کو حج و عمرے کا پورا ثواب دیا جائے گا۔ اسی مناسبت سے آج ہمارا عنوان ہے وہ اعمال جن کا ثواب حج و عمرے کے برابر ہے۔ بات کی شروعات میں کہہ دوں اور اختتام پر اثر نو یاد دہانی کروائی جائے گی کہ حدیثوں میں جن اعمال کا تذکرہ کیا گیا اور جن کے بعد یہ کہا گیا کہ اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا، مطلب یہ نہیں کہ آدمی یہ اعمال کر لے تو اس کے لیے حج یا عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہاں تک نہ پہنچ پاؤ تو مایوس نہ ہونا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اجر کے میدان اور اجر کی صفوں میں تمہیں کبھی پیچھے رکھنے والا نہیں۔ اللہ نے جزا کے لیے، اللہ نے نیکیوں میں اضافے کے لیے ہمارے لیے یہ میدان ہموار کر رکھے ہیں۔ یہ اجزا کے لیے نہیں ہے، یہ اعمال کافی نہیں ہوں گے، لیکن ایک بہترین موسم اور بہترین مواقع اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیے ہوئے ہیں نیکیوں کے بٹورنے کی خاطر۔ تو سب سے پہلا عمل جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے گھر، اپنے گلی محلے اور اپنے شہر میں رہتے ہوئے حج و عمرے کا ثواب دیتا ہے، وہ حج و عمرے کی خالص نیت ہے، گرچہ استطاعت کا نہ ہونا ہو۔
استطاعت ہو کہ نہ ہو، لیکن آدمی اپنے دل میں یہ سچی تڑپ رکھے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ استطاعت دے گا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فریضے کو ادا کروں گا۔ یہ آدمی یہ نیت کرے کہ میں اسی سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کے فریضے کو انجام دوں گا، اگرچہ استطاعت ہو یا نہ ہو۔ اگر استطاعت نہ بن پائے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین اور خالص و سچی نیت کی وجہ سے اس انسان کو پورے اجر و ثواب سے نواز دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کے لیے وہی بدلہ ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جس کو وہ نیت کرتا ہے۔ مثال ایسی ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے ہجرت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کا اجر دیتا ہے، اور جو انسان دنیا کمانے کی نیت سے ہجرت کرے یا کسی عورت سے نکاح کی نیت سے ہجرت کرے فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف لوٹا دی جائے گی، یعنی اللہ کی جانب سے اسے اجر و ثواب نہیں ملا کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ہجرت کی مثال دی۔ مثالیں اور بھی ہو سکتی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے خاصتاً ہجرت کی مثال دی، اس لیے کہ ہجرت عظیم عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت ایسا عظیم عمل ہے جو انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہے۔ اس عظیم عمل میں بھی اگر آدمی کی نیت درست نہ ہو تو اس آدمی کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس کی محنتیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ وہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک انسان سے کہا من سأل الشہادة صادقا بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس انسان نے اللہ سبحانہ و تعالی سے سچے دل کے ساتھ شہادت کا سوال کیا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے روز قیامت شہیدوں کے مرتبے تک پہنچا دے گا۔ وإن مات على فراشه، اگرچہ یہ انسان اپنے بستر ہی پر کیوں نہ مر جائے، نیت اچھی ہو اللہ سبحانہ و تعالی اجر دیتا ہے، نیت صحیح نہ ہو آدمی گرچہ محنت کرے، پہاڑ توڑ دے، شہر چھوڑ دے، لیکن اس کے عمل کا اسے اجر نہیں ملا کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً۔ بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں جس انسان نے کسی عمل کی نیت کی لیکن کسی وجہ سے وہ اس عمل کے کرنے سے قاصر ہو چکا ہے، یعنی وہ انسان وہ عمل نہ کر پایا ہو، کتب اللہ لہ حسنۃ کاملہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کی سچی نیت کی وجہ سے اسے پوری ایک نیکی سے نوازے گا، اس لیے کہ اس نے سچی نیت کی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوے میں تھے۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے ان فی المدینۃ رجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں، تم جتنا راستہ کاٹے ہو اور تم نے جتنی وادیاں طے کی ہوئی ہیں وہ اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ حبسهم المرض، نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ مدینہ میں ہیں تو بس بیماریوں کی وجہ سے ہے، ان کی نیت صادق ہے، سچی ہے، وہ چاہتے تھے کہ تمہارے ساتھ اس میدان میں شریک ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سچی نیت کا تذکرہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آدمی نیت سچی رکھے، اپنے بستر پر رہے، اپنے گھر پر رہے، لیکن نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو پورے اجر و ثواب سے نواز دیا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَعَبْدٌ
رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النیہ. ایک ایسا انسان ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم تو دیا ہوا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن نیت کے اعتبار سے وہ بڑا سچا ہے. وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان وهو بنیته فاجره ما سبا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ آدمی کہتا ہے کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا جتنا مال سامنے والے کے پاس ہے، میں بھی وہ تمام کام کرتا جو کام سامنے والا کر رہا ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں وَهُوَ بِنِيَّتِهِ، وہ انسان اپنی نیت میں سچا ہے، فَأَجْرُهُ مَا سَوَا، ان دونوں کا اجر برابر ہوگا. صدقہ کرنے والے کو، خیرات کرنے والے کو، خون پسینے سے کمائے مال کے خرچ کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی جتنے اجر سے نوازتا ہے، بس سچی نیت کرنے والے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی اتنے ہی اجر سے نوازتا ہے، اگرچہ اس کے پاس اس کام کے کرنے کی استطاعت نہ بھی ہو. تو میں اور آپ حج و عمرے کا پورا ثواب حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہمارے دلوں میں حج و عمرے کی سچی نیت ہو. گرچہ ہماری استطاعت نہ طے پائے، گرچہ ہمارے جسموں میں طاقت و قوت نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم وفی روایت واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تمہارے مال بھی نہیں دیکھتا، تم کتنا خرچ کر رہے ہو. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل دیکھتا ہے. دل صاف رکھو، دلوں کی نیتوں کو مضبوط رکھو. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دل دیکھتا ہے، اللہ انسان کے اعمال دیکھتا ہے. یہ پہلا عمل ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہم اپنے گھر، محلے، مسجد، شہر میں ہوتے ہوئے بھی پورے حج و عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا عمل جو انسان موسم حج میں حج نہ کر پائے، اگر استطاعت بن پڑے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان میں عمرہ کر لے، اسے عمرے کا ثواب ملے گا، اس عمرے پر پورے حج کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ. نبی علیہ السلام نے کہا کہ رمضان کا عمرہ ثواب کے اعتبار سے حج کے برابر ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب عطا کر دیا کرتا ہے. تو جس انسان کی حج کی استطاعت نہ ہو یا حج کی استطاعت نہ طے پائی ہو، اس انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان میں عمرہ کی کوشش کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے بھی حج کے ثواب سے نوازے گا. اور ایک عظیم عمل، بڑا آسان عمل لیکن ہماری نگاہوں میں ہلکا ہو چکا ہے، جس میں ہم جانتے بوجھتے سستی کرتے ہیں، وہ یہ کہ فرض نماز کے لیے گھر سے وضو بنا کر مساجد کی طرف چل کر آنا، اب با جماعت فرض نماز ادا کرنا. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، ابو ماما باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہے، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ المکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم. نبی علیہ السلام نے کہا جو انسان فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے پاکی حاصل کرے، یعنی وضو بنائے اور باجماعت نماز ادا کرنے کی خاطر مسجد آ جائے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو اتنے ہی اجر و ثواب سے نوازے گا جتنا اجر و ثواب احرام باندھنے والے حاجی کو دیا جاتا ہے. فرض نماز جو باجماعت ادا کی جائے، بڑی فضیلتیں ہیں. کئی جمعوں میں اس پر گفتگو ہو سکتی، ہم اس طرف نہیں جائیں گے. لیکن جو انسان فرض نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پورے حج کا ثواب ادا کر دیا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلاف باجماعت نماز کے لیے ہر درجے تڑپا کرتے تھے. ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، ما اذن مؤذن منذ 20 سنة الا وانا في المسجد. سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میری کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز میں مؤذن کے اذان دینے سے پہلے میں مسجد نہ پہنچا ہوں۔ 20 سال کا عرصہ مؤذن کے اذان دینے سے پہلے سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وقت کے بڑے تابعی ہیں، فالج سے متاثر ہیں، ہاتھ پاؤں گر چکا ہے، مؤذن کی آواز سنتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ سہارا دو اور مسجد کی طرف لے چلو۔ بیٹے کاندھوں کے سہارے سے انہیں مسجد لے جا رہے ہیں۔ شاگردوں نے کہا کہ استاذ آپ کی یہ حالت ہے، آپ معذور ہو، اللہ سبحانہ وتعالی نے چھوٹ دی ہوئی ہے، آپ اپنے گھر نماز ادا کر سکتے ہو، آپ پر مسجد آنا ضروری نہیں۔ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مؤذن آواز دے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اور میں کامیابی کو چھوڑ کر اپنے گھر بیٹھا رہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا کہ کوئی انسان حی علی الفلاح کی ندا سنے، اس کے پاؤں نہ چلتے ہو، اسے اپنی سورین سے گھس کر مسجد پہنچنا پڑے یا اپنے سینے کے بل گھس کر مسجد پہنچنا پڑے تو اسے مسجد پہنچ جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ عظیم کامیابی ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی بلا رہا ہے۔ اس حالت میں ربیع بن خثیم رحمہ اللہ علیہ آخر وقت تک مسجد پہنچ کر نماز ادا کرتے تھے، اور نماز ہی کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو وفات بھی دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک روز میرے والد اپنے باغ کسی کام سے پہنچے، کام میں مشغول ہو گئے، تاخیر ہو گئی، باغ سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ نماز عصر ہو چکی ہے، جماعت عمر بن خطاب کی چھوٹ چکی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے، لوگوں سے کہنے لگے کہ تم گواہ رہنا کہ اس باغ کی وجہ سے عمر بن خطاب کی نماز عصر یعنی جماعت سے چھوٹ چکی ہے۔ عمر بن خطاب آج اس باغ کو غریبوں میں صدقہ دے رہا ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس گناہ کے کفارے کے طور پر اسے قبول کر لے۔ یہ اسلاف باجماعت نماز کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جس کا دل مسجد کی طرف لپکتا ہوگا، جو نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتا ہوگا۔ یہ نماز ہم مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے، ہماری پہچان ہے، لیکن آج ہم نے اسے پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ وقت ملتا ہے پڑھتے ہیں، نہیں ملتا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایک کافر اور مسلمان کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ یہی نماز ہے، اسی نماز سے تم مسلمان ہو پہچانے جاؤ گے۔ تم نماز نہیں پڑھتے تو تم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ نماز باجماعت نماز یہ مسلمان کا ترہ امتیاز ہے، اس طرف ہمیں لپکنا چاہیے۔ جو انسان نمازوں کی طرف لپکنے والا ہو وہ اللہ کا محبوب ہوا کرتا ہے، اتنا محبوب کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس انسان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ بھی دے دیا کرتا ہے۔ یہ تو بات ہوئی اپنے گھر سے باوضو نکل مسجد پہنچنے اور باجماعت نماز ادا کرنے کی، کہ جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کان لہ کاجر حاج المحرم، اس انسان کو احرام باندھنے والے حاجی جتنا ثواب دیا جائے گا۔ اس سے بھی آسان عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ راوی کہتے ہیں جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، غریب صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، کہنے لگتے ہیں ذهب اهل الدثور باموالهم بالدرجات العلى والنعيم المقيم، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم غریب ہیں، ہمارے درمیان کچھ امیر صحابہ بھی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مال دیا ہوا ہے، وہ اپنی مال کی وجہ سے اونچے اونچے درجات حاصل کر رہے ہیں، جنت میں ہم سے سبقت لے جا رہے ہیں۔ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ولہم فضل باموالہم، صحابہ نے کہا ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں مال کے ذریعے فضل دیا ہوا ہے۔ یحجون بہا ویعتمرون ویتصدقون ویجاہدون، وہ اپنے اموال سے اپنے مال و دولت سے حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں، جہاد میں آپ کی مدد کر دیتے ہیں۔ ہمارے اس مسئلے کا حل بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا الا احدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم ولم یدرککم احد بعدکم وکنتم خیر من انتم بین ظہرانین الا من عمل مثلہ،
نبی علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ اگر تم وہ عمل کر لو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے جو تم سے آگے ہیں، اور تم سے پیچھے والا کوئی آدمی تم تک کبھی نہ پہنچ پائے گا۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنِ، اور جن لوگوں کے درمیان تم رہتے ہو ان میں تم سب سے بہتر، سب سے افضل ہو جاؤ گے، سوائے اس انسان کے جو تمہاری طرح یہ عمل کرنے لگے۔ صحابہ بے چین ہو گئے، کہنے لگے اس قدر عظیم عمل، اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیے جو عمل حج کرنے والے سے آگے بڑھا دے، عمرہ کرنے والے سے آگے بڑھا دے، صدقہ کرنے والے سے آگے بڑھا دے، مجاہدین کی مدد کرنے والے سے آگے بڑھا دے۔ نبی علیہ السلام نے زبان مبارک سے کلمے نکالے۔ آپ علیہ السلام نے کہا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاة 33۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تم حاجیوں سے آگے بڑھ جاؤ گے، عمرہ کرنے والوں سے آگے بڑھ جاؤ گے، صدقہ کرنے والوں سے آگے بڑھ جاؤ گے، مجاہدین کی مدد کرنے والوں سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا تھکاتا ہے، کتنا وقت لیتا ہے۔ بمشکل ان 100 کلمات کے اپنی زبان سے نکالنے کے لیے 2 سے 2.5 منٹ ہمیں لگتے ہوں، لیکن سلام پھیرتے ہی ہم میں سے ہر انسان کی گردن دائیں بائیں لپکنے لگتی ہے کہ صف کے کسی کونے میں جگہ نظر آ جائے، پیچھے کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو کہ تیزی سے نیچے منڈی ڈالے آدمی وہاں سے باہر نکل جائے اور پھر مسجد کی گیٹ پر 15 منٹ کھڑا رہے، سامنے چائے کی ٹپری ہے پھر وہاں آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جائے، لیکن وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، جو 2 سے 2.5 منٹ لے گا، یہ عمل کرنا نہیں چاہتا، حاجیوں کا ثواب لینا نہیں چاہتا، معتمرین کا ثواب لینا نہیں چاہتا، صدقہ کرنے والوں کا ثواب لینا نہیں چاہتا، مجاہدین کی مدد کرنے والوں کا ثواب لینا نہیں چاہتا۔ شریعت اسلامیہ چاہتی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان ثواب کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائے، عمریں کم ہو باوجود ان کے ثواب کا پلڑا میزان بھاری رہے۔ اسی طرح ایک اور عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جو انسان یہ کر لے اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، مسجد میں رہے، اشراق کا انتظار کرتا رہے، اشراق تک اللہ کا ذکر کرے، اور اشراق کا وقت ہونے بعد 2 4 6 8 رکعتیں پڑھ لے جتنی اس کی استطاعت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حج وعمرة تامة۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جس کسی انسان نے باجماعت نماز فجر ادا کی اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہا، یعنی مسجد کے حدود ہی میں رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے صرف 2 رکعتیں نماز ادا کی، صلی رکعتین، صرف 2 رکعت نماز، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ، اس انسان کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا، پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا، پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ فجر کی نماز کے بعد آدمی مسجد میں اسی جگہ پر بیٹھا رہے، بمشکل 45 سے 47 یا 48 منٹ اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اشراق کا وقت ہوگا، انتظار کرے کہ سورج ایک نیزہ اوپر ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد کھڑا ہو جائے، 2 رکعتیں نماز ادا کر لے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس انسان کو اللہ پورے حج و عمرے کا ثواب دے گا۔ عمل کتنا بھاری، بس آدھے سے پون گھنٹے اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کا عمل۔ آپ صبح کے اذکار کر لیجئے، قرآن کی تلاوت کر لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، شام تک ہزارہ بلائیوں سے محفوظ ہو جاؤ گے اور یہ عظیم ثواب بھی مل جائے گا۔ ہاں، یہاں بات اشراق کے متعلق کچھ اہم، وہ یہ کہ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نمازیں الگ الگ ہیں۔ نہیں، یہ ساری نمازیں ایک ہی ہیں، بس وقت آگے پیچھے ہو جائے تو عربی میں ہر وقت کے لیے ایک نام ہوتا ہے، سورج ذرا اوپر ہو جائے تو ایک نام، اور اوپر ہو جائے تو اور ایک نام، لیکن چاشت سے لے کر زوال سے 15 منٹ پہلے تک جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے
صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، یہی اشراق کی نماز ہے۔ یہ اجر جیسے ایک مرد مسجد میں آ کر کمائے گا، ویسے ہی یہ اجر ایک عورت اپنے گھر بیٹھے بھی کما سکتی ہے، اسی لیے کہ عورت کے لیے اس کا گھر ہی اس کی مسجد ہے۔ وہ فجر کی نماز پڑھے، اپنے مصلی پر بیٹھی رہے، اللہ کا ذکر کرتی رہے، جب اشراق ہو جائے تو مرد ہی کی طرح 2 رکعت نماز ادا کر لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس عورت کو بھی پورے حج و عمرے کا ثواب دے گا۔ اسی طرح ایک اور عظیم عمل جس کی طرف ہمارا ذہن کم ہی جاتا ہے، وہ مساجد میں اس نیت سے آنا کہ ہم دین کا علم سیکھ لے۔ اس نیت سے مساجد کی طرف قدم بڑھانے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی حج و عمرے کا ثواب دے دیا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث طبرانی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی مسجد کی طرف چل کر آئے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ مسجد سے کچھ علم سیکھ لے یا کسی کو کچھ سکھا دے، آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس انسان کو پورے حج کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیا کرتا ہے۔ مسجد میں علم کی کیا مجالس ہوتی ہیں؟ جمعہ میں آپ آئے ہوئے ہو، یہ جمعہ علم کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ آپ جہاں جمعہ کی برکتوں کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہو، وہیں یہ نیت بھی کر لو کہ جمعہ کے خطبے سے علم لے لیا جائے گا، آپ کو حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ مساجد میں فجر، عصر، مغرب، عشاء کے دروس ہوتے ہیں، آپ نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہو، اس نیت کے ساتھ آ جاؤ کہ میں کچھ علم بھی سیکھ لوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اجر سے نواز دے گا۔ ہفتہ واری دروس ہوتے ہیں، 15 روزہ دروس ہوتے ہیں، کچھ خاص مجالس مساجد میں قائم کی جاتی ہیں علم کے لیے۔ آپ مساجد میں ان مجلسوں میں علم کے حصول کی نیت سے آ جائیے، اللہ سبحانہ و تعالی حج جیسے عظیم اجر سے ہمیں نواز دے گا۔ بلکہ اس سے بھی عظیم ایک روایت ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، جو آدمی اس زمین پر علم حاصل کرنے کے لیے چلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وہ چلتا زمین پر ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی راہیں اس انسان کے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن کا علم حاصل کرتی ہے، یتدارسونہ بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتی سکھاتی ہے، سوالات کرتی ہے، علم کے حصول کی کوشش کرتی ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اس مجلس پر سکون و اطمینان نازل ہو جاتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمتیں اس مجلس کو ڈھانک لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ سبحانہ و تعالی فرش پر بیٹھی اس جماعت کا ذکر اس مجلس کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس عرش کے قریب موجود ہے۔ یعنی اللہ ان مسجد میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والوں کا ذکر فخریہ طور پر فرشتوں کی جماعت کے سامنے کرتا ہے۔ کیا عظیم فضیلتیں ہیں۔ لیکن آج جب ہم مساجد کی طرف نکلتے ہیں، فجر کے دروس، عصر کے دروس ہوں، مغرب یا عشاء کے دروس، ہفتہ واری یا 15 روزہ دروس ہوں، کتنوں کی نیت ہوتی ہے کہ خاصتاً نماز کے ساتھ علم کے حصول کے لیے ہم اپنے قدم بڑھائیں گے۔ اگر یہ نیت کر لے جائیں، یقین جانیں یہ عظیم ثواب کے جھرمٹ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ یہ ثواب کے انبار ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح وہ عمل جن کا ثواب حج و عمرے کے برابر ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس جہاد کی قدرت نہیں، استطاعت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا، هل بقی من والدیک احد، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی باقی ہے؟ صحابی نے کہا،
امی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری والدہ ہے، وہ باحیات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قابل اللہ فی برہا فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاہد، تو اپنی ماں کی خدمت کرو اور اسی میں جہاد کرو۔ اگر تم اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کر لے جاؤ تم حاجی کا ثواب لے لو گے، معتمر یعنی عمرہ کرنے والے کا ثواب لے لو گے، مجاہد کا بھی ثواب لے لو گے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمیں ایک حاجی اور معتمر کے ثواب تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مجاہد کے ثواب تک پہنچا دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے لازمی امر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ نہ انہیں جھڑکو نہ انہیں اف کہو۔ اللہ نے کہا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف تک مت کہو۔ بہت سے بچے والدین کے کہے پر آہ ایہ اس طرح کے الفاظ نکالتے ہیں، یہی اف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح کے کلمات سے منع کیا۔ یہ ناراضگی کا سب سے ہلکا کلمہ ہے، لیکن والدین کے خلاف تم یہ کلمہ بھی نہیں نکال سکتے، بلکہ اللہ نے کہا ان کا کہا مانو۔ کہا مانو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کام تو کر لو، انہیں کچھ نہ کہو لیکن منہ پھلائے رکھو، تم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا کام بھی کرو، ان کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو بھی کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو۔ جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جو کہتے ہیں کرنے کے لیے تم وہ کر گزرو، اور کرنے کے بعد تمہارے دل میں ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے دل میں ملال نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اطاعت نافرمانی میں مت کرو۔ نافرمانی میں اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ بدتمیز ہو جاؤ، انہیں جھڑکنے لگو، غصے سے سمجھانے لگو، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، گناہ کے کام میں اطاعت مت کرو، لیکن روزانہ کا جو معمول ہے اس میں تم ان کے ساتھ اچھے ہی سے پیش آیا کرو، اس میں تم ان کے ساتھ کبھی سختی نہیں برت سکتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ قول کریم کہو، اچھی نرم گفتگو کرو۔ آپ کہتے ہیں لا تمتنع من شیء یریدانہ، جو چیز وہ چاہتے ہیں انہیں اس چیز سے روکا مت کرو، والدین کی چاہت پر کھرا اترنے کی کوشش کرو۔ یہ والدین کا احترام، جو انسان والدین کا احترام کر گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فَإِن فَعَلْتَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، تم والدین کا احترام کر جاؤ تم حاجی بن جاؤ گے، اتنا ثواب ملے گا، معتمر کا ثواب ملے گا، مجاہد کا ثواب ملے گا۔ عظیم عمل ہے لیکن آسان ہے، کوئی کرنا چاہے بآسانی کر سکتا ہے اور اپنے ثواب کے انبار بڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل جس کا ثواب حج و عمرے کے برابر ہے، آپ حج نہیں کر سکتے، جسمانی اعتبار سے استطاعت نہیں، یا آپ کا جو مال ہے یہ اتنا نہیں ہے کہ خود کے لیے حج کا سامان تیار کر سکیں، تو آپ کسی حاجی کی مدد کر دیجئے، یا حاجی چلا جائے تو پیچھے اس کے گھر والوں کا خیال رکھیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کیجیے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفه في اهله او فطر صائما كان له مثل اجورهم من غير ان ينقص من اجورهم شيئا۔ نبی صحیح الترغیب کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو انسان کسی غازی کو تیار کر دے، اسے مال دے، اس کی ضرورتیں پوری کرے، یا حاجی کا سامان سفر تیار کر دے، یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی فکر کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، یا کسی روزے دار کو کھانا کھلا دے، اس کا روزہ افطار کروا دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان اعمال کرنے والوں کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، حاجی کی طرح، مجاہد کی طرح اور روزے دار کی طرح۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اسے عمل میں اضافہ اللہ نے اس کے ثواب میں اضافہ کیا تو عمل کرنے والوں کے ثواب سے کمی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، مجاہد کو، غازی کو، روزے دار کو پورا پورا ثواب ملے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس انسان کو بھی پورے پورے ثواب سے نواز دے گا۔ جو انسان حج کو جا رہا ہے، ہماری جتنی استطاعت ہے اس کی مدد کرتے ہیں،
یا اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنے کی کوشش کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے بھی ہمیں پورے حج و عمرے کا ثواب دے گا۔ اور ایک آخری عمل جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمرے کا ثواب دیتا ہے، وہ مسجد قباء میں استطاعت بھر نماز ادا کرنا۔ آدمی جب استطاعت ملے مسجد قباء جو مدینہ میں واقع ہے 2 رکعت نماز ادا کر لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس وجہ سے اسے پورے عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سرزمین پر پہنچ جائے، جو پہنچ جائے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مسجد قباء میں جس قدر ممکن ہو سکے سفر کرتے رہے اور نماز ادا کرتے رہے۔ تو یہ کچھ 9 اعمال تھے جن کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے کہا تم اپنے گھر بیٹھ کر لو، تمہیں پورے حج کا ثواب ملے گا، پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں کرے گا۔ بس سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں سے ہر انسان حج و عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے میدان ہموار ہے، ہر کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت ہے، سامنے کوئی حد بندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، بس خالص نیت کے ساتھ آدمی آگے بڑھتا رہے۔ اس سلسلے کی کچھ ضعیف روایات ہیں جو لوگوں کے درمیان معروف ہیں، وہ روایتیں بھی آپ کے سامنے ہونی ضروری ہیں، بلکہ ان میں کی اکثر روایتیں موضوع ہیں، گڑھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان روایتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی قبر کی زیارت کرنا ایک عمرے کے برابر ہے، روایت موضوع ہے۔ ایسی ایک روایت پیش کی جاتی ہے رمضان کا اعتکاف حج اور 2 عمروں کے برابر ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ مسجد کی صفائی 400 حج کے برابر ہے، یہ روایت موضوع ہے۔ باجماعت فجر کی نماز ادا کرنا آدم علیہ السلام کے ساتھ حج ادا کرنے کے برابر ہے، یہ بھی روایت موضوع ہے۔ عرفے کے دن کا حج 70 حجوں کے دن کے برابر ہے، یہ بھی روایت موضوع ہے۔ جو عرفے کا دن جمعہ کے دن پڑ جائے تو ایسا حج 70 حجوں کے برابر ہوتا ہے، یہ روایت بھی موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کی راہ میں ایک لمحہ دے دینا یہ 70 حجوں سے افضل ہے، یہ روایت گڑھ لی گئی ہے ان لوگوں کی جانب سے جو اللہ کی راہ میں نکلنے کا نام لیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی راہ میں نہیں ہوتے بلکہ شیاطین کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ اہل بیت کی قبروں کی زیارت کرنا یہ 70 حج سے بہتر ہے، یہ بھی روایت موضوع ہے۔ مغرب کے بعد 4 رکعت نماز ادا کر لینا 1 حج کے برابر ہے، یہ روایت بھی موضوع ہے۔ جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے 4 حج کا ثواب کما لیا کرتا ہے، یہ روایت بھی موضوع ہے۔ اور جو انسان سورہ حج کی تلاوت کرے جتنی حاجیوں کی تعداد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے حجوں کا ثواب دیتا ہے، یہ روایت بھی موضوع ہے۔ جو 9 اعمال آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، صحیح حدیثوں کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، ان 9 اعمال کو پکڑیے، انہی پر عمل کرتے رہیے، یہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ ان اعمال کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی طرح کی ضعیف اور موضوع روایت کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ہمارے اسلام کو کھوکھلا کرنے والی ہیں، ثواب تو بہت دور کی بات ہے، مزید ہمیں گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلنے والی ہیں۔ الغرض خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ جیسے بہت سے لوگوں کے لیے جو کعبۃ اللہ نہیں پہنچ سکتے ایسے اعمال عطا کر رکھے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ہم حج و عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اختتام پر پھر سے یاد رکھیں، یہ جو اعمال بیان کیے گئے ہیں یہ جزا کے لیے، یعنی ثواب میں اضافہ ہوگا، اجزا نہیں ہوگا، یعنی یہ عمل کر لینا کافی نہیں ہوگا۔ ان عملوں کے کرنے کی وجہ سے ہم سے حج ساقط نہیں ہوگا، ہم سے عمرہ ساقط نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ ہے، جب استطاعت ہوگی جائیں گے، لیکن جب تک استطاعت نہ ہو ہم اپنے نامہ اعمال کو ثواب سے ان اعمال کے ذریعے بھر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم میں سے ہر انسان کو ان اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مسلمانوں کو عطا فرمانا، دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔